السلام علیکم۔ رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ دوستو یاد رکھیں، ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہے۔ اس کے لیے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور کوئی ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بنا وجہ روزہ چھوڑنے والا سب سے بڑا گنہگار بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسے 9 لوگوں کے بارے میں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان 9 لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ رمضان میں ہر ایک مسلمان کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ نمبر 9، اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستو، اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا پھر میں تمہیں مار دوں گا، ایسی صورت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس وجہ سے اس کے جو روزے چھوٹ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں یعنی کہ ان کو قضا کر لے۔ نمبر 7، مسافر کا ہونا۔ پیارے دوستو، مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص بھی اگر سفر کی حالت میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ سفر کیسا ہونا چاہیے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 42 کلومیٹر سے دور کا ہو اور کم سے کم 15 دنوں کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 6، پاگل یا دیوانہ آدمی۔ دوستو، چھٹا آدمی وہ ہے جو پاگل ہو گیا ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو۔ ایسے انسان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ اگر ایسا پاگل آدمی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ اگر بعد میں اس کا دماغ جب ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے۔ نمبر 5، حیض نفاس والی عورت۔ پیارے دوستو، حیض نفاس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ حیض کہتے ہیں جو عورتوں کے ہر مہینے مخصوص دن آتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلنا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے جو مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اس سے پہلے جو لوگ آپ کو بتائے گئے ہیں اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو ان کو سخت گناہ ہوگا، لیکن ہاں جب ایسی عورت پاک صاف ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لے۔ نمبر 4، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مگر یاد رکھے، ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی فدیہ کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فدیہ ادا کرے، یعنی کسی غریب مسکین کو 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے
اور اس کو کوئی ماہری ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس نے اگر روزہ رکھا تو اس کے بچے کو کوئی نقصان ہوگا، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 2، جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، اگر ایسی عورت کو اور اس کے بچے کو جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھے، ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھ لے، یعنی کہ جب اس کی صحت تندرست ہو جائے تو اس کو وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت بیمار ہو۔ ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جن میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں، یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو نارمل لوگوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یا پھر کسی کو سردی زکام ہو گیا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا بالکل ضروری ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں میں سے ہے جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں پر روزے چھوڑ دیے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ ان لوگوں کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ جب ان کی بیماری دور ہو جائے گی تو چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اب کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔